بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے سوشل میڈیا چینلز کے لیے آپ کی اسکرین پر میں ہوں آپ کے ساتھ سلیم امان۔ انڈین کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو اس پہ شروع تو تھوڑا سا ہم واقعہ ذکر کر لیتے ہیں کہ ابتدائی جو خبریں تھیں ان کے مطابق 6 لوگ نامعلوم لوگوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے تھے، جبکہ بعد میں ناقص انضامات کی وجہ سے، اور یہ بات جو میں ناقص انضامات کی کہہ رہا ہوں، یہ عالمی میڈیا نے، انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کی کہ ناقص انضامات کی وجہ سے بہت سے دوسرے لوگ بھی جان سے گئے، اور عالمی میڈیا نے جو یہ تعداد رپورٹ کی ہے تو اس میں 26 لوگوں کی موت بتائی گئی تھی فوری طور پر، اور یہ کہا گیا کہ جسٹ 4 یا 5 منٹ کے بعد ہی روایتی طور پر انڈیا نے، بھارت نے پاکستان کے سر الزام دھر دیا۔ کیا بات ہے جی، کیا زبردست آپ کی انٹیلیجنس ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ جب آپ صرف 5 منٹ میں واقعے کی انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں، انٹیروگیٹ کر لیتے ہیں، میں یہ بھی کہوں، تو پھر اس واقعے کو ہونے سے آپ نے کیوں نہیں روکا؟ آپ کی انٹیلیجنس بہت زبردست ہے نا کہ آپ نے صرف 5 منٹ میں واقعے کا سراغ لگا لیا۔ اچھا، رد عمل کے طور پہ بھارت نے کیا کیا جی؟ بھارت نے یہ کیا کہ جی ہم سنتاس معاہدہ معطل کر رہے ہیں، واہگہ بارڈر ہم بند کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ پاکستانی لوگ جو بھارت میں رہ رہے ہیں وہ 30 اپریل تک بھارت کو چھوڑ جائیں۔ اچھا، ظاہر ہے جواب میں پاکستان نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا جی۔ قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے تو وہاں پہ انہوں نے بھی یہ کیا کہ واہگہ بارڈر انہوں نے بند کر دیا، فضائی حدود بند کر دی ہیں، اور جو مطلب اتاشی ہیں، سفارتکار ہیں، انہیں ناپسندیدہ افراد قرار دے دیا گیا ہے، انہیں ملک چھوڑنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ سنتاس معاہدہ اگر معطل کیا گیا تو شملہ سمیت دیگر معاہدے بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ ویسے آپ یہ بھی دیکھیں تو یہ مطلب پاکستان کے موقف کی رد عمل کی بات بھی ساتھ میں کر رہا تھا۔ آپ یہ بھی دیکھیں تو پانی کو بند کرنا، سنتاس معاہدے کے تحت پانی کو، دریاؤں کو بند کرنا، یہ کوئی ٹونٹی بند کرنا نہیں ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن میں اسے کر دیں گے۔ اس کے لیے تو 5 سے 10 سال آپ کو لگ سکتے ہیں، مطلب اس کو مینیج کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ چاہیں بھی صحیح اور ایسا کریں بھی صحیح تو چائنا سے آپ کو جو دریا آتے ہیں وہ چائنا سے آتے ہیں، ان سے متعلق بھی تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے نا، ان کو بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں عالمی رد عمل کی، تو عالمی رد عمل تو آپ دو دیکھتے ہیں۔ بیسک تو ہمیں اقوام متحدہ کو دیکھنا چاہیے، اس سے اقوام متحدہ کا ابھی تک کسی ٹائپ کا کوئی بیان نہیں آیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ جی ہم واقعے کو دیکھ رہے ہیں۔ سفارتکاری تو خیر ایسی ہوتی ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، کہاں پہ ہمارا نفع ہو رہا ہے، کہاں پہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، تو ویسے ہم اس کے مطابق ہم سٹیٹمنٹس دیتے ہیں۔ یہ تو آپ کہیں گے اس کو عالمی جو رد عمل ہے اس پہ بات کریں گے کہ ہم معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی بات کر لیں، اقوام متحدہ کی بات کریں تو کب اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں پر عمل کروا لیا ہے؟ کب اس نے کشمیر کے معاملے کو حل کروا لیا ہے؟ کب اقوام متحدہ نے روس اور یوکرین کی جنگ ہونے سے بچا لیا؟ کب اقوام متحدہ نے امریکہ کو افغانستان پر حملے کرنے سے بچا لیا؟ کب اقوام متحدہ نے اسرائیل کو غزہ پر مارا ماری کرنے سے بچا لیا؟ کب اقوام متحدہ نے اسرائیل کو غزہ کے معصوم لوگوں کا، بچوں کا خون بہانے سے روک لیا؟ اور کب اقوام متحدہ کوئی کارروائی کر رہی ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ آور نہ ہو؟ تو ایسے ہی ہے، اقوام متحدہ کب پاکستان اور بھارت کے درمیان آ رہی ہے کہ وہ کہیں پہ جنگ ہونے والی اور جنگ نہ ہو؟ اقوام متحدہ، وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا، وہ کیسے وہ مزے لوٹتا تھا، کیسے وہ چسکے لیتا تھا۔ کیا کیا جی، وہ گاؤں میں ظاہر اونچی نیچی جگہیں ہوتی ہیں، تو ایک جگہ پہ گیا، قومیں رہتی ہیں الگ الگ سے، تو ایک جگہ پہ گیا، یار میں دیکھ رہا تھا کہ فلاں قوم والے جو ہے نا وہ تو بڑا آپ کے اوپر بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم تو لاٹھی ڈنڈے ان کے لے کے سر آ رہے ہیں۔ تو پہلی قوم کے پاس چلا گیا، وہ بھائی تم نے نہیں دیکھا، وہ اونچے جو بیٹھے ہیں اونچائی کی طرف والے، وہ تو کہتے ہیں ہم تو نیچلے والوں کے سر اور ماریں گے۔ ان کی لڑائی شروع ہو جاتی، تیسری جگہ پہ جا کہتا ہے کہ ادھر سے شور آ رہا ہے، مجھے سنائی دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ وہ مزے لے رہی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اقوام متحدہ ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو اقوام متحدہ کہتے ہیں، جب آپ کی بنیاد یہی ہے کہ کہیں پہ لڑائی ہونے سے پہلے آپ اس کو روک پائیں، کہیں پہ جنگ ہونے سے پہلے آپ اس کو روک پائیں، تو موقف کی اور رد عمل کی تو بات
کیا کریں کہ آپ کا تو امن کے ذمہ داروں کا جو خود کو اپنے آپ کو عالمی امن کا ذمہ دار کہتے ہیں ان کا کردار تو بیان نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے تو ہمیشہ کہا کہ ہم معاملے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پاکستان بھی کوئی ترنے والا نہیں ہے. یہ حقیقی بات ہے کہ پاکستان کوئی ترنے والا نہیں ہے، اور امریکہ اور بھارت یہ غلطی نہیں کرے گا. وہ چلے یہ تو کر سکتا ہے کہ کوئی سرحد پہ آ کے تھوڑا سا ایل او سی کی خلاف ورزی وہ کر لے، اور کوئی 2-4 فوجی ادھر سے چلے جائیں 2-4 فوجی ادھر سے چلے جائیں، وہ بھی کسی طور پہ اچھا کام نہیں ہے. اور وہ بھی کس لیے؟ آخر میں جاتے جاتے ہم اگر پاکستان انڈین میڈیا کی بات کر لیں، انڈین میڈیا کی ہم بات کر لیں تو انڈین میڈیا اور سوشل میڈیا، ان کو آپ دیکھیں تو ان کا خبر دینے کا طریقہ ویسے بھی کوئی اچھا نہیں رہا ہے. آپ انڈین میڈیا کی خبریں جنگی حالات سے ہٹ کے بھی سنیں تو ایک مرغی کے منہ کی خبر ایسے دیتے ہیں جیسے انہوں نے کشمیر الگ کروا لی، ان کا کشمیر الگ ہو گیا ہو، جیسے انہوں نے کچھ پا لیا ہو. ان کی تو پہلے بھی ان کا جو انداز ہے، جو طریقہ ہے. لیکن میں پھر کہوں کہ پاکستان کوئی ترنے والا نہیں ہے. انڈیا نے جو چیز سمجھ رکھی ہے، جس پر انڈیا کہہ رہے ہیں کہ چہک رہا ہے اور لہک رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ شاید پاکستان بہت کمزور ہو گیا ہے اور پاکستان کی کمزوری سے وہ فائدہ اٹھا لے گا. ٹھیک بات ہے، جو بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستانی جو سسٹم ہے وہ سیاسی طور پر تقسیم ہے. سیاست میں تو تقسیمیں ہوتی ہیں نا. حکومت اور اپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ ہر حکومت، ہر اپوزیشن، ہر جماعت اپنا اپنا موقف عوام کے سامنے پیش کرتی ہے. کہیں پہ وہ جلسہ بھی کرتی ہے، کہیں پہ وہ اختلاف بھی کرتی ہے، کہیں پہ وہ احتجاج بھی کرتی ہے. پھر اگر آپ کہیں کہ ہمارے اندرونی معاملات کے پی کے اور بلوچستان کے معاملات، تو ان کے پیچھے بھی تو آپ ہیں. ہم تو برملا کہہ چکے ہیں، ہم تو عالمی سطح پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے پیچھے آپ ہیں. آخر میں پھر جاتے جاتے کہ جنگ نہیں ہوگی. اگر جنگ ہوگی تو جیسے کہا گیا نا کہ یہ مودی کی آخری غلطی ہوگی، یہ بھارت کی آخری غلطی ہوگی. جنگ نہیں ہوگی. لیکن جاتے جاتے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو خود کو عالمی امن کا ذمہ دار کہتے ہیں، ان کا بھی تو کردار ہونا چاہیے نا. السلام علیکم.